السلام علیکم۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے مریض سے حال پوچھا۔ تیمور خان کے لیے ہلنا محال تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ 10 دن پہلے کی بات تھی۔ اس نے جوں ہی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے، اس نے دیکھا کہ وارڈ بوائے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے خون میں لت پت ایک نوجوان لڑکے کو ایمرجنسی کی طرف لے جا رہے تھے۔ چونکہ اس کی شفٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل نہیں مانا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو اس طرح چھوڑ کر اپنی خود غرضی میں آگے بڑھ جائے، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگلی شفٹ کی ڈاکٹر ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ مریض کی حالت کافی حد تک سیریس تھی۔ اگر اسے فوراً طبی امداد نہ ملتی تو اس کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ دونوں ٹانگوں اور ایک بازو پر فریکچر تھا، اور بھی جسم کے دوسرے حصوں پر شدید زخموں کے نشانات تھے، اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مریض مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ مریض کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک شناسائی کی رمق اس کے دماغ میں ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس شناسائی کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اس مریض کو پہچان چکی تھی۔ اس نے فوری طور پر جو ضروری اقدامات تھے وہ کیے، اور اگلی شفٹ کی ڈاکٹر آنے تک ہر طرح سے مریض کا خیال رکھتے ہوئے انسانیت کی خاطر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ڈاکٹر فوزیہ کے آئی سی یو میں داخل ہوتے ہی انہیں مریض کی کنڈیشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ اپنی گاڑی کی طرف موڑا اور گھر آ گئی۔ یہ ٹھیک 1 سال پہلے کی بات ہے، جب آبی کی ماں اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھیں، اور انہوں نے نہ جانے کس کس کو آبی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ جلد ہی اس کی ماں کی کوششیں رنگ لے آئیں، اور آبی کے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد آبی کی ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماں نے ہسپتال سے واپسی پر ساری تفصیلات بیٹی کے سامنے رکھ دیں۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، MBA کر رہا ہے، اپنا ذاتی کاروبار ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ لفافے میں تصویر ہے بیٹا، دیکھ لو، ہمیں تو تمہارے لیے پسند آیا ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو یہ چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ امی، ابھی وہ رشتہ دیکھنے بھی نہیں آئے، اور آپ نے ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے دی۔ آبی نے ہنستے ہوئے لاڈ سے ماں کو دیکھا۔ تمہیں کیا پتا میری جان، یہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی لا کر اپنی اولاد کو دے دے۔ جب تم ماں بنو گی تب پتہ چلے گا تمہیں۔ امی آپ بھی نا۔ آبی تو اپنی امی کی بات سن کر شرما ہی گئی۔ اچھا، میں تمہارے ابو کو کھانا دے لوں، اور ہاں، یہ لڑکے والے تمہیں کل دیکھنے آ رہے ہیں میری جان، اچھا سا تیار ہو جانا، اور کل ہاسپٹل سے بھی تھوڑا جلدی نکل آنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ جی امی ٹھیک ہے، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ آبی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے بے حد ناز و نام سے پالا گیا تھا۔ بے انتہا لاڈ پیار نے بھی اسے بگڑنے نہیں دیا۔ وہ ایک معصوم، پاک باز اور بے حد حساس لڑکی تھی۔ MBBS کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ماں ہاؤس وائف تھیں اور باپ سرکاری نوکری سے ریٹائر تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ خالدہ بیگم جو ہی کمرے سے باہر گئیں، آبی کی نگاہ بیڈ پر پڑے لفافے کی طرف مبذول ہو گئی، اور اس کا ایک ہاتھ بے اختیار لفافے کی طرف گیا۔ لفافے سے تصویر باہر نکالی تو ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تیمور خان تھا، اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ مسکراتا ہوا ڈاکٹر عابیہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا۔ اسے وہ لڑکا اپنا آئیڈیل لگا۔ وہ خود اپنی ایسی کیفیت پر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکی نہیں تھی جسے اس کی عمر میں رنگینیاں بہت بھاتی ہیں، بلکہ وہ 25 سال کی ایک سوبر، نہایت قابل اور ایک ذہین ڈاکٹر تھی۔ آبی کو یقین کرنے میں مشکل ہوئی، لیکن ہاں، اسے کسی ناول میں لکھی گئی بات یاد آ گئی تھی، پہلی نظر کی محبت کا بھی اپنا ہی نشہ ہوتا ہے، اور واقعی سے اس بات کی سچائی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس نے تصویر دوبارہ لفافے میں ڈال کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا
اور کل کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جوں ہی وہ بن سنور کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، رشتے کرانے والی زبیدہ آپا کے ساتھ والے صوفے پر ایک بے حد ماڈرن اور مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس ایک بڑی عمر کے خاتون کو ارد گرد کا جائزہ لیتے پایا۔ یقیناً یہ لڑکے کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی، رشتے والی آپا زبیدہ عابیہ کو دیکھ کر فوراً ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی اٹھیں اور اسے لا کر رضوانہ بیگم کے سامنے بٹھا دیا۔ رضوانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک آبی کو بغور دیکھا اور پھر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، دیکھیں، ہم بڑے سٹیٹس والے خاندانی لوگ ہیں، ہم جیسے بڑے لوگ حسب نسب اور سماجی حیثیت پر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی بیٹی شکل و صورت کی لاگ اچھی اور پڑھی لکھی صحیح، لیکن میرا بیٹا تو شہزادوں کو بھی مات دیتا ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوڑی ایک ساتھ چل سکے گی۔ آپا زبیدہ نے تو مجھے آپ لوگوں کی حیثیت اور سٹیٹس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا۔ لیکن معاف کرنا بہن، یہاں تو لگتا ہے بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ لیکن خیر، ہمیں اس سے کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی بھی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ عابیہ کی ماں کچھ بولتیں، وہ نخوت سے ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ عابیہ کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن عابیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایسا نہیں کرنے دیا۔ زبیدہ آپا بھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے۔ تیمور خان کی ماں کو وہ اپنے بیٹے کے پاسنگ بھی نہیں لگی۔ عابیہ کو ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ کل جب سے تیمور خان کی تصویر دیکھی تھی، جب سے اس کا دل اچھل رہا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی، لیکن اس خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لا کر پٹخ دیا۔ امی، آج کل نیک نامی شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان اور بڑی حیثیت کا لالچ ہوتا ہے، اور جب رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتہ کہیں نہیں رہتا، یہ صرف ہوس ہوتی ہے۔ آپ زبیدہ آپا کو منع کر دیں کہ آج کے بعد وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت افزائی انہوں نے آج ہماری کروا دی ہے، بس اتنی کافی ہے۔ آج کے بعد میں اس رشتے کروانے والی عورت کو دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے دل میں کچھ چھنا کیسے ٹوٹا تھا۔ اتنی بے عزتی، وہ بھی اس انسان کی ماں کے ہاتھوں، جسے اس نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ اپنی اس قدر بے وقتی پر خون کے آنسو روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ عابیہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوبصورت، خوب سیرت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر صرف اور صرف دولت اور سٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی کی قربت کا احساس تھا یا کسی کی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی، اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ اور رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو سفید اوورال میں اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اپنا ہائی سٹیٹس اور چارمنگ پرسنالٹی سے ڈاکٹر کے سامنے زیرو نظر آنے لگے تھے۔ تیمور کو ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے اب اس کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے۔ اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر کھل چکے تھے اور وہ اب آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ 3 دن بعد اسے ڈسچارج کر دینا چاہتے تھے، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی زندگی کی ہر صبح ایسی ہو جس میں ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئے اور اس سے حال چال پوچھے۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو اور وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور،
آپ میرے لیے صرف ایک مریض تھے۔ آپ جیسے ہزاروں مریض روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں؟ اس نے طنزیہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایرا غیرا نہ سمجھیں۔ ہمارا شہر میں ایک سٹیٹس ہے، ایک نام ہے، میری موم۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کے تو سر پر لگی اور تلووں میں بچھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان۔ ہم جیسوں کو تو آپ کی موم ویسے ہی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور انہیں انسان سمجھنے کی تو غلطی بھی نہیں کرتی۔ اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آئیں۔ تیمور کی بات سنے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر خود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی بھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم، جو تیمور کی ماں تھیں، اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئیں اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے ہوئے ایک دم آگے بڑھنے ہی لگیں تو ڈاکٹر عابیہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گئیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بری طرح اپنے سٹیٹس کے نشے میں ٹھکرا کر آئی تھیں، لیکن اب تیمور کی آنکھوں میں انہیں کوئی اور ہی کہانی نظر آ رہی تھی۔ وہ خیال جھٹک کر آگے بڑھیں اور گمسم تیمور کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ موم، ڈاکٹر عابیہ کو آپ کیسے جانتی ہیں اور آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ تیمور بگڑتے ہوئے تیور میں گھر آتے ہی رضوانہ بیگم سے الجھ پڑا۔ بیٹا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا میں رشتہ دیکھنے تمہارے لیے گئی تھی اور وہ درمیان میں ہی بول اٹھا۔ لیکن امی، آپ نے تو مجھے کبھی اس لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اس نے اپنی ماں پر غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرے بچے، میری جان، اب تمہیں کیا بتاتی؟ دراصل ان لوگوں کا گھر مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ تیمور جذباتی ہو گیا۔ موم، بھاڑ میں گیا آپ کا سٹیٹس۔ آپ لوگوں کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں۔ آپ لوگ ہر کسی کو صرف اور صرف دولت، جائیداد اور حیثیت کے ترازو میں ہی کیوں تولتے رہتے ہیں؟ کبھی کسی کی اچھائیوں اور برائیوں پر غور کرنے کی زحمت بھی کر لیا کریں۔ او مائی گاڈ موم، تیمور نے تو اپنا سر ہی تھام لیا۔ اور آپ نے انکار بھی کس طرح کیا ہوگا، یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیمور اپنی ماں کی نیچر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ تم آتے ساتھ ہی کسی بحث میں پڑ گئے ہو۔ لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ مجھ سے نہیں ہوتا آرام۔ جس لڑکی کی عزت کو آپ ان کے گھر جا کر 2 ٹکے کی کر کے آئی ہیں نا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر اس رات اپنے شفٹ ختم کرنے کے باوجود وہ وہاں میرے لیے نہ رکتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا۔ آپ کل ہی میرے ساتھ چلیں گی اور ان لوگوں کے گھر جا کر ان سے معافی مانگے گی۔ میں؟ بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں موم، اگر آپ میرے ساتھ کل ان کے گھر نہ گئیں تو اب کی بار آپ کا بیٹا سچ مچ نہیں بچے گا۔ اللہ نہ کرے۔ انہوں نے بے اختیار تیمور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رضوانہ بیگم تو اپنے شاندار سے بیٹے کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئیں۔ قدرت ایسے انہیں مات دے گی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اولاد کو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو وہ ماں ہی، تو کیسے اپنے نوجوان خوبرو بیٹے کی یہ دیوانوں کی حالت دیکھ پاتی؟ ان کا غصہ اور تنتنا 1 منٹ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور انہوں نے تیمور کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جوں ہی تیمور نے دروازے پر بیل دینے کے لیے ہاتھ رکھا، عابیہ نے بے اختیار دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ عابیہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں سر ہلایا۔ آبی بیٹا، کون ہے؟ اندر تو آنے دو، خالدہ پوچھتے ہوئے دروازے پر آئیں اور بیگم رضوانہ کو دیکھ کر عابیہ کو پیچھے ہٹا کر خوش اخلاقی سے کہنے لگیں، آئیے، آپ اندر تشریف لائیے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنے سٹیٹس کے زوم میں اتنا اونچا اڑ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں نظر ہی نہیں آئیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ رضوانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہی عابیہ کی ماں سے التجا کی۔ بیٹیاں اتنی سستی نہیں ہوتی بہن کہ ان کی عزتوں کو یوں اچھال دیا جائے۔
اس لیے ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔ رضوانہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انہیں بھی اس طرح دھتکار سکتا تھا۔ آبی کی ماں کے انکار کے بعد رضوانہ بیگم کو اپنا رہا سہا غرور بھی خاک میں ملتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت کے ہاتھوں آبی کے گھر والوں کو پہنچنے والی جذباتی تکلیف کو اب خود بھی محسوس کر رہی تھیں۔ اپنے بیٹے کو کھو دینے کا تصور بھی کرنا محال تھا، اس لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر رضوانہ بیگم عابیہ کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ عابیہ کی ماں نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایک انکار رضوانہ بیگم کا سارا غرور اور تکبر خاک میں اڑا کر لے گیا تھا۔ تیمور نے عابیہ کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب مسکرا اٹھے۔